اور بادشاہ بھی ہیں، حسین دین بھی ہے، اور دین پناہ بھی نہ کی جدید کی بیعت کٹا دیا سر کو، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی بنا تو بنیاد لا الہ بھی ہیں، حسین شاہ بھی ہیں۔ شہن جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، محضر قتل رقم 170 میں دیکھا، بلجبین فلک کے ظلم سیر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، سرخ خون شفق قلب کو بھرمانے لگے، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی، اسد کو رو کے پڑھنے لگے رویت کی دعا، زندگی بھر سے نرالی تھی یہ حضرت کی دعا، وسعت رزق کا مفہوم نصیحت کی دعا، حق کی یہ عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، صبر کو بخش کے تاروزے جزا دوں رہے، حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، حشر تک نام میرا سید مظلوم رہے، قتل ہو جب میرا لشکر جلا لائے مجھے، سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلا لائے مجھے، خون میں ڈوبے علی اکبر نہ جلا لائے مجھے، تڑپے ہاتھوں پہ جو اصغر نہ جلا لائے مجھے، پھول مرجھائے میرا شوق بجا لاؤں میں، آپ ننھی سی لحد کھود کے دفناؤں میں، آپ ننھی سی لحد کھود کے دفناؤں میں، نکلے ارماں جو زباں پیاس سے باہر نکلے، سامنے آنکھوں کے جانے علی اکبر نکلے، پر گلا منہ سے نئے خالق اکبر نکلے، تھام لوں دل جو بہن گھر سے تڑپ کر نکلے، جو ستائے نہ ڈراؤں نہ
دون کو داغ پر داغ وہ دے اور میں دعا دون کو داغ پر داغ وہ دے اور میں دعا دون کو شہ نے فرمایا کہ محضر میں یہ اقرار بھی ہے درد فرد شہداء قاسم ناچار بھی ہے فوج فوج کا ذکر بھی ہے غم علمدار بھی ہے فوج کا ذکر بھی ہے نام علمدار بھی ہے مرنے والوں میں علی اکبر جرار بھی ہے امتحان کا کوئی گوشہ نہ فلک چھوڑے گا میرا اصغر بھی میری گود میں دم توڑے گا میرا اصغر بھی میری گود میں دم توڑے گا جب چین جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گریہ اور اشک کے سلسلے سے گفتگو ہوئی اور یہ یقین ہو گیا کہ یہ اشک یہ گریہ یہ عزاداری نعمت الہی ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے بلکہ پروردگار متعال عزادار کو انتخاب کرتا ہے اس عزاداری کے لیے بلکہ پروردگار نے ہمیں اور آپ کو انتخاب کیا ہے اس فرش عزا کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد و محمد اور یہ انتخاب بہت اہم ہے اس لیے کہ پروردگار متعال وہ ہے کہ جو انتخاب کرتا ہے جو منتخب فرماتا ہے اس نے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہیت کے لیے انتخاب کیا حضرت ابراہیم کو بعنوان خلیل منتخب فرمایا حضرت رسول کو بعنوان خاتم الانبیاء یا خاتم الانبیاء انتخاب کیا پروردگار متعال نے غدیر خم کے میدان میں علی مرتضیٰ کو بعنوان وسیع انتخاب کیا یہی پروردگار نے ہمیں اور آپ کو بعنوان عزادار انتخاب کیا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انتخاب پروردگار ہیں یعنی اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اس وقت کائنات میں کچھ ہی ہیں کہ جن کو انتخاب کیا ہے اس فرش عزا کے لیے اور اس انتخاب میں اس فہرست میں ہمارا اور آپ کا نام درج ہے امام فرماتے ہیں اپنے ایک صحابی سے فضیل یا فضیل اے فضیل تجلسون او تتحدثون تم بیٹھتے ہو بیٹھک سجاتے ہو مجلس برپا کرتے ہو ہماری حدیثوں کی گفتگو کرتے ہو ہماری گفتگو کرتے ہو اب جواب سنیے فضیل فرماتے ہیں قلت جعلت فداک ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہم یہ کہتے ہیں سلام ہو معرفت فضیل پر جس کو یہ پتا ہے کہ امام کی خدمت میں اگر حاضر ہے تو امام سے مخاطب کیسے ہونا چاہیے سوال کیا تھا سوال کا جواب دینا چاہیے تھا لیکن اس بات پہ کہ فضیل سے امام نے گفتگو کی فضیل کو منتخب قرار دیا فضیل کو مخاطب قرار دیا جعلت فداک ہم آپ پر قربان ہوں ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں فرمایا نعم ہاں ہم ایسا کرتے ہیں قال ان تلک المجالس احبها ہم ایسی مجلسوں سے محبت کرتے ہیں کون فرما رہا ہے چھٹے امام کون فرما رہا ہے رئیس مذہب تشیع
نواسے رسول، کن فیکون کا مالک، مصداق صفات الہی، وہ اگر کسی سے محبت کرے، وہ اگر کسی سے محبت کرے، ہم اور آپ اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ یقین نہیں ہے کہ جواب محبت سے ہے، اس لیے کہ اعمال ہمارے اس لائق نہیں ہیں کہ ہم فخر سے یہ کہہ سکیں کہ ہاں امام ہم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں جانے کے بعد یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں امام اس وقت ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہے فرش عزا۔ محمد والے محمد صلی اللہ ان تلک المجالس امام احبها فاحیوا امرنا، اس لیے کہ یہ لوگ میرے امر کو زندہ رکھتے ہیں، میرے امر کو زندہ رکھتے ہیں۔ اب غور کریے کہ جملات پر، تجلسون تتحدثون، بیٹھتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، ہماری گفتگو کرتے ہیں، ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں، حدیثوں کی گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے کوئی چیز تلاش نہ کریے گا کہ ہاں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہاں بیٹھک سجاتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہن کی غبار ہے۔ امام صرف اتنا پوچھ رہے ہیں، تجلسون، مجلس برپا کرتے ہیں، تتحدثون، ہمارے حدیثوں کی گفتگو کرتے ہیں، فاحیوا امرنا، یہ ہمارے امر کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فرحم اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہوگی نہیں، نازل ہو گئی۔ ایسی مجلس پر، ایسے لوگوں پر رحمت الہی نازل ہوگی نہیں، نازل ہو گئی۔ دیکھیے عربی میں صیغ ماضی ہے، ماضی کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے۔ ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر ٹینس۔ اب یہاں جو امام صیغہ استعمال کر رہے ہیں، فعل جو لا رہے ہیں، ورب جو لا رہے ہیں، وہ ماضی کا۔ ماضی کا مطلب یہ ہے کہ رحمت الہی کا نازل ہونا ثابت ہے ایسے لوگوں پر۔ اب آپ کے ذوق کے مطابق ایک اور حدیث، تاکہ مضارع کے صیغوں کو بھی سمجھ لیجئے۔ مضارع کے صیغوں میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو یا پریزنٹ یا فیوچر ہیں یا ہوں گے۔ ہمارے اور آپ کی جان قربان ہو غلامان اہل بیت پر، حضرت قمبر۔ میں نے اکثر کہا ہے کہ حضرت قمبر کے مقام اور درجے کو ہم کیا پہچانے، اس لیے کہ قمبر وہاں سانس لیتے تھے جہاں علی یا مرتضیٰ سانس لیتے تھے۔ مطلب ایک الگ ہی درجہ ہے، ذہ نصیب۔ اب ہم اور آپ جب اپنے عظیم ترین دیندار ترین فرد کے لیے گفتگو کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے گفتگو کرتے ہیں جو قید حیات میں نہیں ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت اچھے تھے، بہت دیندار تھے، بہت اچھے کام کرتے تھے۔ ہمیشہ ماضی کے صیغوں سے استعمال کرتے ہیں، ماضی کے صیغے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب امام صادق علیہ السلام نے حضرت قمبر کے بارے میں گفتگو کی کہ جب کہ حضرت قمبر قید حیات میں نہیں ہے، ماضی کے صیغوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ وَيُحِبُّ عَلِيًّا شَدِيدًا،
حضرت قمبر علی مرتضیٰ سے محبت کرتے تھے نہیں کرتے ہیں، کرتے ہیں، کرتے تھے نہیں. کیوں؟ یہ بتانا چاہتے جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ مرتا نہیں ہے، وہ حیات میں ہے. وَيُحِبُّ عَلِيًّا شَدِيدًا، نہیں کہا محبت کرتے تھے نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ موت ایک بہانہ ہے دیدار معشوق کے لیے. وہ ابھی امیر المومنین کی خدمت میں ہے، اس لیے محبت کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد. محمد و آل محمد بلندر صلوات. انہو من ذکرنا او ذکرنا اندہو، اس مجلس میں اگر ہمارا تذکرہ ہو، ہمارے مصائب کا تذکرہ ہو یا تذکرہ کرے، فخرج من عینیہ یا من عینہ مثل جناح الذباب غفر اللہ لہ ذنوبہ اکثر من زبد البحر. اگر دریا اور سمندر کے حباب سے زیادہ وہ گناہگار ہو، اگر دریا اور سمندر کے حباب سے زیادہ اس نے گناہ کیے ہوں، لیکن اس مجلس میں آنے کے بعد اس کے آنکھوں میں اس مکھی کے پر کے مانند نمی آ جائے، وہ نمی ابھی اشک میں تبدیل نہیں ہے، ابھی اشک میں تبدیل نہیں ہوئی ہے، نمی آ جائے تو پروردگار معاف کر دے گا، پروردگار معاف کر دے گا. اس لیے کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، محبوب پروردگار ہے. یہ کائنات پروردگار کی ہے، جس کو چاہے عطا کرے. اور حسین کے نام پر جس نے اپنا سب کچھ راہ اور سبیل الہی پر قربان کر دیا ہو، یہ نہ دیکھا ہو کہ جوان ہے، یہ نہ دیکھا ہو کہ نومولود بچہ ہے، یہ نہ دیکھا ہو کہ عزیز ترین بھائی ہے. اوفو بعہدکم اوف بعہد، تم اپنے عہد و پیمان کو نبھاؤ، ہم اپنے عہد و پیمان کو نبھائیں گے. اب پروردگار امام حسین علیہ السلام کے نام پر عطا کر رہا ہے، عطا کر رہا ہے. اب دیکھیے، جب ایسی مجلسیں ہوں کہ جہاں امام ایسی بیٹھکوں سے، ایسی مجلسوں سے محبت کریں تو شیطان بھی الرٹ ہو جاتے ہیں، شیاطین بھی الرٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے، یہ دو روایت آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں. پروردگار انشاءاللہ توفیق دے آپ کے قلوب میں میری الفاظ اور ان احادیث کے ذریعے جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ نور اہل بیت علیہ السلام میں اضافہ ہو. پروردگار یہ توفیق فرمائے. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. چھٹے امام فرماتے ہیں ما اجتمع من اصحابنا جماعہ، میرے اصحاب، میرے چاہنے والے جب اکٹھا ہو جاتے ہیں فی ذکر اللہ او فی شیء من ذکرنا، اللہ کے تذکرے کے لیے، ہمارے فضائل، ہمارے مصائب کے تذکرے کے لیے، الا بعث ابلیس شیطانا، ابلیس شیاطین کو، شیطان کو الرٹ کر دیتا ہے، بھیج دیتا ہے. فی عنقہ شریط لیفرق جماعتہم، تاکہ اس جماعت میں تفرقہ پیدا کر دے. اس جماعت، یہ جو اکٹھا ہوئی ہے ہماری محبت میں، اس جماعت کو جماعت نہ رہنے دے.
لہذا اگر کوئی آ کر مجلس میں شک و شبہ پیدا کرے اور ایسے کام کرے کہ یہ جماعت متفرق ہو جائے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ شیطان کا سفیر ہے۔ ارے ایسا نہیں، وہاں یہ نہیں پڑھا جاتا ہے، وہاں یہ نہیں کہا جاتا ہے، وہاں تو ایسا ہوتا ہے، وہاں ویسا ہوتا ہے، بس یہ دیکھنا ہے ذکر محمد و آل محمد وہاں ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگر ہوتا ہے اور اس کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو وہ شیطان ہے۔ اب اور ایک مرتبہ خود ابلیس نے ایک فخریہ کربلا کے بعد، عاشور کے بعد، ان ابلیس فی ذالک الیوم یطیر فرحا، آسمانوں پر پرواز کر رہا تھا، بہت خوش تھا۔ فیقول یا معشر الشیاطین، اے شیاطین، آج جو کام جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ میں نے کر دیا۔ قد ادرکنا فی ذریت آدم الطلبۃ، میں نے جو ذریہ آدم میں جو وعدہ کیا تھا کہ سب کو ہم گمراہ کر دیں گے، آج ہم نے سب کو گمراہ کر دیا۔ وبلغنا فی ہلاکہم، اور الغایہ، اور ان کو انتہائے ہلاکت تک کے میں لے گیا، انتہائی ہلاکت۔ وَأَوْرَثْنَا النَّارَ، اور ان کو ورثے میں جہنم کی آگ دے دی۔ اللہ، اب یہ اللہ بہت اہم ہے، إِلَّا مَنِ اعْتَصَمَ بِهَٰذِهِ الْعِصَابَةِ، مگر وہ لوگ کہ جو محمد و آل محمد سے وابستہ ہیں، جو محمد و آل محمد سے وابستہ ہے، مگر وہ لوگ۔ پھر کہا فَجْعَلُوا یا معشر الشیاطین فَجْعَلُوا شُغْلَكُمْ، اب تمہاری شغل کیا ہے؟ بِتَشْکِیکِ النَّاسِ فِیہم، ان کے درمیان شک و شبہ پیدا کرو۔ نہیں، یہ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ احترام عزا میں آپ بستر میں تبدیلی کر دیجئے، احترام عزا میں آپ اچھے کھانا نہ کھائیے، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ تو قرآن میں کہیں نہیں ملتا ہے۔ یہ سب باتیں یہ کیا ہے؟ یہ تشکیک پیدا کرنا، یہ شیاطین کا کام ہے، یا شیاطین کی شکل میں کچھ ملاؤں کا کام ہے۔ اب ان کے جواب کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن میں کہیں حفظ قرآن کے بارے میں کوئی ایک ایسی آیت آپ دکھا دو، قرآن میں کوئی ایسی آیت ہو کہ جو یہ کہے قرآن حفظ کرو، قرآن حفظ کرو، قرآن حفظ کرو، آپ کو کوئی آیت نہیں ملے گی۔ پھر جب آپ سے پوچھا جائے گا آپ قرآن کو حفظ کیوں کرتے ہیں، کہیں اس لیے کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ تو بس آپ قرآن سے محبت کر کے قرآن کو یاد کر رہے، حفظ کر رہے، ہم حسین اور آل حسین سے محبت کر کے ان کا احترام کر رہے، مجلس برپا کر رہے ہیں۔ یہ احترام، یہ عزاداری، یہ امام باڑہ، یہ علم، یہ تمام چیزیں، یہ جلوس، یہ ماتم، یہ سب محبت کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ ہم سے پوچھئے گا کہ قرآن کے حفظ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات پیش کی ہیں کہ قرآن کو حفظ کرو، لیکن چونکہ آپ قرآن صحیح سے قرآن پڑھ لیجئے، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا آپ قرآن کے بھی ناواقف ہیں، قرآن کو بھی نہیں جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد۔ پروردگار متعال امام حسین علیہ السلام کے نام پر سب کو عطا کر رہا ہے، اور یہ ماہ محرم بہترین موقع ہے کہ ہم پروردگار سے ہر وہ چیز جو خواہاں ہیں، جو طلب کرتے ہیں، اس ماہ محرم میں اگر ہمارے دلوں میں حاجت ہے تو ہم لے لیں امام حسین کے نام پہ۔ اب دیکھیے ایک دوسری روایت، پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ داؤد رقی ایک امام کا صحابی ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ امام کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، امام کو پیاس لگی، پیاس لگنے کے بعد امام نے پانی کو طلب کیا۔ جب امام کی خدمت میں پانی پیش کیا گیا
امام جب اس پانی کو پینے لگے تو آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے، ان کے چہرے میں تبدیلی آ گئی. پھر فرمایا انی ما شربت ماء باردا الا ذکرت الحسین. کون فرما رہا ہے؟ چھٹے امام. اب امام، مقام امامت، منصب امامت، چھٹے امام، یہ سب آپ کے ذہنوں پہ. امام فرما رہے میں جب بھی ٹھنڈا پانی پیتا ہوں اس کے بعد امام حسین کو یاد کرتا ہوں. صحیح. ما من عبد، پھر فرمایا ما من عبد شرب الماء، اگر کوئی انسان، کوئی عبد پانی پیے، فذکر الحسین، اس کے بعد امام حسین کو یاد کرے، ولعن قاتلہ، اور یزید اور ان کے قاتلین پر لعنت بھیجے، الا کتب اللہ لہ 100,000 حسنہ، پروردگار متعال اس کے نام اعمال میں 100,000 حسنہ لکھ دے گا. کتنا؟ 100,000 حسنہ. ہم ایک حسنہ اپنے نام اعمال میں لکھنے کے لیے ہمیں کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے کہ خالص ہو، ریاکاری سے انجام نہ دے، پروردگار اسے ایکسپٹ کر لے، تب وہ ایک کام ہمارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ ہاں اس نے ایک حسنہ انجام دیا. ہم دعائے قنوت میں کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا مانگتے ہیں. یہ نہیں کہتے ہیں پروردگارا مجھے دنیا میں 100,000 حسنہ. ہمیں پتہ ہے ایک حسنہ اگر ہمیں حاصل ہو جائے تو دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اگر کوئی شخص پانی پیے، پانی پینے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور امام حسین کو یاد کرے، پروردگار 100,000 حسنہ اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک دنیا حسنہ. یہاں کیا 100,000 حسنہ، صرف ایک یاد میں، ایک نام کے لینے سے. محبوب پروردگار ہیں، پروردگار محبت کرتا ہے، امام حسین سے محبت کرتا ہے، کائنات اس کی ہے، وہ جس کو چاہے جو کچھ دے دے امام حسین کی برکت سے. اسی لیے آپ دیکھیے تمام کے تمام ائمے ہمیں اور آپ کو امام حسین کی طرف، ہمارا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں. حسین یہ اپنا شبیب. دیکھو اگر تمہاری ماں کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، تمہارے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، بیٹی کا انتقال، دیکھو یاد رکھو یہ اپنا شبیب. ان کنت باکیا فکل الحسین، حسین کو یاد رکھنا. سب ائمہ اطہار ہمیں اور آپ کو امام حسین سے جوڑ رہے ہیں. اب یہاں ایک نام، اس کے بعد کیا یہی کافی ہے؟ نہیں. مہا انہو 100,000 سیئہ، 100,000 سیئہ برائی محو کر دے گا، ختم کر دے گا ہمارے نام اعمال سے. ہمارے نام اتنا نہیں، رفع لہ 100,000 درجہ، 100,000 درجہ، 100,000 درجہ اس کے درجات میں اضافہ کر دے گا. اتنا نہیں، وَكَانَ كَأَنَّهَا أَعْتَقَ 100,000 نسمہ، ایسا جزا، ایسا ثواب اسے دے گا گویا اس نے 100,000 100,000 غلاموں کو آزاد کیا ہے. اتنا نہیں، تم پہچانے نہیں ہو، یہ حسین کی بارگاہ ہے. حشرہ اللہ تعالی یوم القیامہ، پروردگار اسے ایسا محشور کرے گا کہ سب محشر میں لوگ اس کے چہرے کی زیارت کے لیے تڑپیں گے. وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، ایک اور صلوات بھیجیے اور محمد و آل محمد.
پروردگار سے یہی دعا ہے کہ آج کی جو بات انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بات پہنچ جائے. قرآن میں مختلف گروہوں کا تذکرہ ہوا ہے، صالحین، توابین، مخلصین، محسنین. اور یہ محسنین کا تذکرہ بہت ہوا ہے قرآن میں. مختلف مقامات پر پروردگار اظہار محبت کرتا ہے. ہم محسنین سے محبت کرتے ہیں، ہم محسنین سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کے بھائی پروردگار ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ ہم محسنین سے محبت کرتے ہیں، نہیں، مختلف آیات میں یحب المحسنین یحب المحسنین. پروردگار ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. آئیے دیکھیں کہ یہ محسنین کا جو گروہ ہے قرآن کے مطابق اس کے کیا صفات ہیں. میں نے تقریباً 10-12 آیتیں میں نے آج اکٹھا کی تھیں، لیکن اس میں سے صرف 2 آیتیں. انشاءاللہ کبھی اور ان آیات آپ محسنین تک پہنچنے کے لیے، اس گروہ میں شامل ہونے کے لیے بہت کام کرنے ہوں گے، تب جا کے یہ کہلائیں گے کہ ہاں یہ محسنین کے گروہ میں سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 195. انفقوا فی سبیل اللہ، راہ خدا میں انفاق کریے. انفاق کرنا آسان نہیں ہے. فی سبیل، صرف انفقوا نہیں ہے، صرف انفقوا نہیں ہے، انفقوا فی سبیل اللہ. دیکھیں اس لیے کہ ممبر کا بھی تقاضا ہے، حالات کا بھی تقاضا ہے. ایک ہمارے اور آپ کے مولا ہیں کہ جو وسیع رسول ہیں، جن کا نام غدیر خم کے میدان میں پروردگار متعال کی جانب سے رسول نے پیش کیا. ان کے فضائل قرآن نے پڑھے کہ انفاق کیا. کچھ اور تھے انہی نے فی سبیل اللہ کیا، کچھ اور تھے انفاق کر رہے تھے اس آرزو میں کہ شاید آدھی ادھوری بھی کوئی آیت نازل ہو جائے. تو انفقوا فی سبیل اللہ، انفاق کریے راہ خدا میں. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنی جان کی حفاظت کریے. واحسنوا، اور نیکی کریے، نیکیاں انجام دیجیے، نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ انجام دیجیے. ان اللہ یحب المحسنین، جو یہ کام انجام دیں گے یہ محسنین ہیں اور پروردگار ان سے محبت کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 134. الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو تنگ دستی میں، جو فراوانی میں انفاق کرتے ہیں راہ خدا میں، انفاق کرتے ہیں راہ خدا میں. والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، پروردگار ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. یہ واقعہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بھی اسی طریقے کا ایک واقعہ گزرا ہے کہ امام کا ایک غلام تھا، اس سے کوئی گناہ سرزد ہوئی تو یہ ہوا کہ اس پر حد جاری کیا جائے گا. جب اسے لایا گیا تو جیسے ہی اس نے مولا کو دیکھا، کہا کاظمین الغیظ. امام نے کہا حد جاری نہیں کیا جائے گا، لیکن امام نے معاف نہیں کیا تھا. فرمایا عافین عن الناس، امام نے کہا ہم نے تمہیں معاف بھی کیا. اس نے کہا اللہ یحب المحسنین، پروردگار محسنین سے محبت کرتا ہے. امام نے کہا ہم نے تمہیں آزاد کیا، ہم نے تمہیں آزاد کیا، جاؤ اپنی زندگی گزارو. تو کیا ہوا؟ انفاق راہ خدا، اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، لوگوں کو معاف کرنا، نیکیاں انجام دینا، تب جا کے ہم محسنین کے گروہ میں شامل ہوں گے. صحیح ہے؟ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد.
انفاق راہ خدا، احسنوا کاظمین الغیظ عافین عن الناس، یہ تمام کے تمام صفات ہونے چاہیے، تب جا کے محسنین کے گروہ میں انسان شامل ہو سکتا ہے۔ اب اگر محسنین کے گروہ میں شامل ہو جائے، پروردگار رسول سے کہہ رہا ہے بشر المحسنین، محسنین کو بشارت دیجئے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بشرا للمحسنین، بشارت محسنین کے لیے ہے، اے رسول ان کو بشارت دیجئے۔ اب بات کو سمجھنے کے لیے کہ محسنین کی عظمت کیا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 58، آیت نمبر 58، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اے کاش، جب انہی نے عذاب کو دیکھا، کہا اے کاش اگر یہ کام ہو سکتا، اگر یہ پاسبل ہوتا کہ ہم دنیا میں پھر سے واپس چلے جائیں تو ہم یہ کوشش کرتے کہ محسنین میں شامل ہو جائیں۔ اگر یہ ہو سکتا ہوتا کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں تو میری کوشش یہ ہوتی کہ ہم محسنین میں شامل ہونے کے لیے قدم آگے بڑھاتے۔ صحیح ہے؟ خوب، کیا ہے ان محسنین کو کیا ملے گا؟ دنیا میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے؟ خود قرآن جواب دے رہا ہے، کہیں نہ جائیے، خود انشاءاللہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن جواب دے رہا ہے، دنیا میں جو محسنین کے گروہ میں شامل ہو جائے گا، محسنین کہلائے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 84، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق ویعقوب، ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا اسحاق، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب۔ ابھی یہاں حضرت اسماعیل کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ نسل امیر المؤمنین حضرت اسماعیل سے ہے۔ یہ محسنین، یہ عطیہ الہی، وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے عطا کیا حضرت ابراہیم کو۔ اتنی مشقتیں حضرت ابراہیم نے کی ہیں، خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، قربان گاہ میں پہنچ گئے، حکم ہوا اپنے بچوں کو ایک ایسی سرزمین پر لے جائیے کہ جہاں نہ پانی ہے نہ الافزار ہے، لے گئے۔ اتنی مشقتوں کے بعد اب ہم نے عطا کیا۔ کلن ہدینا، ان سب کی ہدایت ہم نے کی ہے۔ پھر وَنُوحًا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے ہم نے نوح کی بھی ہدایت کی ہے۔ ہدایت کی ذمہ داری ہم نے اپنے ہاتھوں میں لی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ان کی نسل میں داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ ایسا لگ رہا ہے خدا قصیدہ پڑھ رہا ہے اپنی عطا کا۔ جب ہم عطا کرنے پہ آتے ہیں تو ایسے عطا کرتے ہیں۔ وہ کہہ دیتا کہ رسول عطا کر دیے، کہہ دیتا انبیاء ان کی نسل میں ہم نے مقرر اور منتخب فرما دیے، نہیں، قصیدہ پڑھ کے من ذریتہ داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ اب پروردگار نے کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ محسنین میں اگر شامل ہو جائیں تو جزائے پروردگار یہ ہے۔ اور فخریہ انداز، اگر الفاظ کو سمجھیے، عربی کی اس فصاحت و بلاغت کو آپ محسوس کریے، وَكَذَلِكَ ان چنین است، وَكَذَلِكَ ایسے 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 پروردگار محسنین کو عطا کرتا ہے۔ آخرت میں یہ دنیا کی بات ہو گئی، آخرت میں لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، یہ پروردگار کی خدمت میں جو طلب کریں گے، جو چاہیں گے، ہم عطا کریں گے،
ہم دیں گے، ہم ایسے محسنین کو عطا کرتے ہیں۔ خوب، اب آئیے جو مقدمہ میں آپ کی خدمت میں ہم نے روایت پیش کی تھی، نام حسین لے کر جس کے نام اعمال میں 100,000 حسنہ آ جائے تو کیا یہ محسنین میں شامل نہیں ہے؟ جو شخص ایک نام لے کے حسین کی عظمت کو سمجھیے، حسین کا نام لیا، محسنین کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ جب محسنین کے گروہ میں شامل ہو گیا تو پروردگار کی اب عطا اور جزا سنیے۔ پروردگار نے کہا اب چونکہ تم محسنین کے گروہ میں آ گئے، اب تمہاری نسل میں ولایت بھی قرار دیں گے، محبت آل محمد بھی قرار دیں گے۔ حکم یہ ہو رہا ہے کہ تم دعا یہ مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ایک حسنہ۔ اگر کسی کے نام اعمال میں 100,000 حسنہ لکھ دیا جائے، وہ بھی ایک یا حسین کہہ کے، اور دن بھر میں کتنی مرتبہ وہ پانی پیتا ہے، تو اس کے اندازہ، اس سے آپ اندازہ لگائیے اس کا درجہ کیا ہوگا۔ وہ محسنین کے گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ جب محسنین کے گروہ میں شامل ہو جائے گا تو پروردگار کہے گا تمہارے نسل میں محبت امیر المومنین قرار دیں گے، اب ان کے ذمہ داری ہم اٹھائیں گے، ہم ولی بنیں گے، ہم سرپرست بنیں گے۔ اور یہ تو دنیا کی بات ہے۔ جب یہ شخص آخرت میں آئے گا، چاہے وہ قرب الہی چاہے وہ قرب اہل بیت چاہے، اسے عطا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محسنین میں ہے۔ یہاں تک کہ آپ بات سن لی ہے، بس یہ بات کہہ کے آپ کی زحمت تمام۔ ایک صلوات پڑھیے اور محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اس بات کی طرف متوجہ رہیے۔ ابھی ہم نے محسنین کی گفتگو کی، یہ محسنین کے گروہ میں شامل ہے۔ آبا بابا نہیں، یہ محسنین سے کہیں بالاتر ہے، کہیں بالاتر ہے۔ اب دلیل قرآن سنیے گا۔ کیا؟ محسنین، نجزی المحسنین، جزائے پروردگار کیا ہے؟ وَوَهَبْنَا، محسنین۔ اب قرآن سورہ اعراف آیت نمبر 56، ان محسنین کے گروہ میں ہیں ہم، وَوَهَبْنَا، ہم عطا کرتے ہیں، نسل میں برکت دیتے ہیں، چاہے وہ انبیاء الہی ہو، چاہے انبیاء اولی العزم الہی ہو، لیکن چونکہ محسنین میں ہیں تو ہم عطا کرتے ہیں، نسل میں ولایت دیتے ہیں، نسل میں نبوت اور رسالت دیتے ہیں، چونکہ محسنین میں ہے۔ بابا عزادار حسین، جو حسین کا نام لیتا ہے وہ محسنین سے کہیں بالاتر ہے۔ دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 56، ان بے شک، قطعاً، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ کاش بات واضح ہو جائے۔ پروردگار فرما رہا ہے بے شک رحمت الہی قریب ہے محسنین سے، نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن اس حدیث میں تجلسون تتحدثون، کیا ایسی مجلس سجاتے ہو جہاں ہمارا تذکرہ کرتے ہو؟ رحم اللہ، اللہ کی رحمت نازل ہو گئی، قریب نہیں ہے۔
محسنین کے گروہ میں شامل ہونا بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، لیکن ہم اور آپ تو محسنین سے کہیں بالا تر ہے، اس لیے کہ محسنین پروردگار کہہ رہا قریب ہے، ہم پر تو نازل ہو گئی، اس لیے کہ ہم بزم سید الشہداء میں ہیں، ہم اس کا نام لے رہے جس نام کے لیے انبیاء، اولیاء، اوصیاء الہی درخواست کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی لے سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی ظاہر بن سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی حبوط کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہیں بالا تھے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، اس نام کی برکت سے اس نام کی عظمت کو سمجھیں، امام حسین کی محبت کو احساس کریں، اپنے بچوں کو حسین کے نام سے تربیت کریں، حسین کے خیمے میں لا کے تربیت کریں، اس لیے کہ زندگی حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، میرے سنگ قبر میں لکھ دیجئے گا، پیدائش کربلا، موت محرم، میری ابتدا حسین سے ہے، میری انتہا حسین پر ہے، یہی ہماری آرزو ہے۔ آج پہلی محرم ہے، بہت جلدی یہ ماہ محرم کے دن گزر جائیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ پچھلے سال ہمارے درمیان تھے جو اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ان دنوں گریے میں بخل نہ کریے گا، مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ زہرا کا دل تڑپ رہا ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ جب محرم کا چاند حضرت ام البنین نے دیکھا ہوگا تو مصلی عبادت بچھا لیا ہوگا۔ پروردگارہ زہرا کا لال، زہرا کا لال، زہرا کا لال۔ ہم اور آپ جب ماہ اذا کو الوداع کہتے ہیں، کیسی کیفیت ہوتی ہے؟ جب ہم اور آپ کربلا جاتے ہیں اور وداعی کلمات استعمال کرتے ہیں اور زیارت پڑھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد آپ اپنے وطن واپس چلے جائیں گے، تو پلٹ پلٹ کے بس گنبد دیکھا کرتے ہیں، جہاں تک کہ ہم دیکھ سکتے ہیں، بس پلٹ پلٹ کے یا حسین یا حسین۔ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہماری آخری زیارت ہے، یہ پلان میں ہوتا ہے کہ پھر واپس آئیں گے، پھر اگلے سال آئیں گے، لیکن اس کے دل سے پوچھئے کہ جب مزار رسول کو دیکھ رہا ہو اور اسے یہ یقین ہو کہ اب واپس نہیں آنا ہے، وہ جب بھیا حسن کی قبر کو دیکھ رہا ہو اور اسے یقین ہو یہ آخری زیارت ہے۔ ہم اور آپ کے گھروں سے جب کوئی رخصت ہوتا ہے، کوئی بیٹا سفر کے لیے جاتا ہے، ہم اور آپ پردیس میں ہیں، اپنی ماں سے خداحافظی جب کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو ماں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، ہمیں یقین ہے، ماں کو بھی یقین ہوتا ہے کہ ہم واپس پلٹ کے جائیں گے، لیکن دونوں رو رہے ہوتے ہیں، خداحافظی کر نہیں پاتے ہیں۔ اور اگر کسی گھر سے پورا گھر جا رہا ہو اور ایک چھوٹی سی بچی ہو، وہ بچی کس کس سے ودا کرے؟ کبھی علی اکبر کا دامن پکڑ رہی ہوگی، کبھی بھیا قاسم، کبھی علی اصغر کو آغوش میں لے رہی ہوگی۔ امام حسین کی ودا سخت ہے، 3 دن تک کے قبر رسول پر، مزار رسول پر تشریف لاتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ،
السلام علیک یا رسول اللہ. 3 دن تک کے مزار رسول پر تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد یہ فرماتے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ. سلام ہو آپ پر اے رسول خدا، سلام ہو آپ پر اے نبی خدا. انا الحسین، میں حسین ہوں. کیا پہچانوانے کی ضرورت تھی؟ پہچانوانے کی ضرورت تھی، لیکن دل اتنا ٹوٹا ہوا ہے. اے رسول خدا، میں وہ حسین ہوں جس کو آپ آغوش سے لگاتے تھے، جس کا آپ بوسہ لیتے تھے، لیکن یہ آپ کی امت نے مجبور کر دیا کہ ہم آپ سے جدا ہو جائیں. انا الحسین ابن فاطمہ، میں حسین ہوں پسر فاطمہ. رسم تو یہ جب انسان اپنا تعارف کرواتا ہے تو باپ کا نام لیتا ہے. یہ کہنا چاہیے تھا انا ابن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں. نہیں نہیں، میں پسر فاطمہ ہوں. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب گرفتار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو ماں یاد آتی ہے، ماں یاد آتی ہے. لیکن حسین مجبور ہے، ماں کے مزار پر بھی نہیں جا سکتا، اپنے آپ کو ماں کے مزار سے لمس اور زیارت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مزار فاطمہ سر الہی ہے. لقد خرجت من جوارك كرها فاشهد يا نبي الله أنهم قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني. اے رسول خدا گواہ رہنا، ان لوگوں نے میرے حق کو پامال کیا. ثم جعل يبكي إنك عند القاب حتى إذا كان قريبا من الصوم اتنا رو کہ صبح نمودار ہونے لگی. ووضع رأسه على القاب، جیسے بچپنے میں اپنے سر کو سینے رسول پر رکھ کے سویا کرتے تھے، ویسے ہی اپنے سر کو قبر رسول پر رکھا. ويبكي بكاء شديدا فاغفى. نیند آنکھ لگ گئی امام کی. جب آگ لگی تو امام نے خواب میں کیا دیکھا؟ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ قَدْ أَقْبَلَ فِي كَتِيبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ. رسول اللہ آگے بڑھتے، ملائک چاروں طرف ہے. فَجَاءَ حَتَّى زَمَّ الْحُسَيْنِ إِلَى صَدْرِهِ. آگے بڑھ کے حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا. ایسا لگتا ہے خود رسول خدا حسین کے لیے بے چین ہے. وقبل بین عینیہ، پیشانی کا بوسہ لیا. اس لیے کہ رسول خدا جب بھی حسین سے ملاقات کرتے تھے، کبھی پیشانی کا، کبھی لبوں کا، کبھی گلے کا اور کبھی سینے کا بوسہ لیا کرتے تھے. اب یہ نہ پوچھئے گا کہ رسول خدا کیوں بوسہ لیا، بس یہ سمجھ لیے ایک پتھر پیشانی پر، ابن زیاد کا دربار، لب حسین، ایک خنجر اور ایک وہ شمر کا گھٹنا جو سینے
یا ولدی یا حبیبی. خود رسول نے مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا. اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے حسین، کأنی اراک عن قریب مرملا بدماء. اے حسین، ان غریب آپ اپنے خون میں غلطہ ہوں گے. مذبوحاً بِأَرْضِ کرب و بلا، آپ کو ذبح کیا جائے گا. اس حالت میں کیا آپ پیاسے ہوگے؟ کوئی کہنے والا نہ ہوگا. یہ فرزند رسول ہے، یہ فرزند فاطمہ.